ٹیچنگ کا ریوارڈ فوراً نہیں ملتا, اچھا. جس کی وجہ سے کافی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. آپ فائنینشلی بھی دیکھ لیں, اور بہت ہی لیسٹ ریوارڈیڈ ہے یہ صحیح پروفیشن کبھی کبھار, آپ کو صحیح ایسا بات لگتا ہے. صحیح. لیکن ان دا لانگر رن آپ یہ دیکھیے, اور اگر ہر ٹیچر صرف ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ وائی شوڈ وی ایکسپیکٹ, وی آر سینئر, لائک ہمارے پیرنٹس ہم سے تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا, تو اسی طرح ہم اگر بچوں سے ایکسپیکٹ نہیں کریں اور اپنا بیسٹ دیتے جائیں, تو کافی حد تک ہمارا یہ جو ٹراما, یہ درد جو جی ٹیچر محسوس کرتا ہے, میں جانتی ہوں یہ کم ہو سکتا ہے. صحیح صحیح تو بات ہمیں اپنا 100% دینا ہے صحیح بات. اور امید کم رکھنی, تو یہ بھی ایک لیکن وجہ ہو ہر سکتی کشور, ہر کوئی ٹیچر آپ جیسی نہیں ہوتی. دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ٹیچرز آنا چاہتے ہیں وہ تھوڑی سی, دیکھیں جیسے آپ ایک مثال لے لیجئے کہ ایک ڈاکٹر جب بنتا ہے تو اس کی پوری ایک پڑھائی ہوتی ہے, 4 ایئرس وہ پڑھتا ہے, پھر اسکلز کرتا ہے, پھر ہاؤس جاب کرتا ہے, پھر انٹرنشپ کرتا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہاں پر ایک تھوڑا سا لیک ہے. آپ دیکھیں کہ یہ لیکیونا ہے ہمارے سسٹم میں, کہ فار ایگزامپل میں نے کیا ہے ایم ایس سی, جی ٹھیک ہے, جیوگرافی کے اندر, میں آپ کو اپنی مثال دے رہی ہوں, اور میں کھڑی ہو جاؤں ٹیچنگ کے لیے, تو مجھے ٹیچنگ کے تو ایڈز آتے ہی نہیں ہے نا. صحیح. تو اس کے یہ بہت ضروری ہے. اور اگر فار ایگزامپل اگر کوئی سرٹیفائڈ ڈگری نہ بھی دی جا رہی ہو, ٹیچر نہ بھی لے رہا ہو, تو ایٹ لیسٹ اس کو سینئر ٹیچرز وہ تھوڑا سمجھائیں, کیونکہ ان دا بگننگ آئی فیسڈ a lot of problems. صحیح. میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کہتی ہوں کہ بہت دفعہ کہہ چکی ہوں, جو مجھے سن رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ مس نے تو ریپیٹ کر دی ہے. میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ آئی اینڈ ٹیچنگ گرو ٹوگیدر. میں صحیح. بہت ینگ تھی جب میں نے ٹیچنگ جوائن کی, مجھے نہیں آتا تھا, لیکن گریجولی یعنی جب ہم نے ٹریننگ سی تو پھر ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو اس میں یہ کہ ٹیچر کو اپنی کیریکٹرسٹک ٹریٹ سیکھنی ہی ہوگی, یعنی اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ ہے. جناب یہ گفتگو ہماری جاری ہے. ہمارے آج کے مہمان ہیں کشور ناظرین صاحبہ سے ایجوکیشن کے حوالے سے اور بھی مزید بات کریں گے, کیونکہ ان کا بڑا گہری نظر ہے ایجوکیشن کے اوپر اور خود بھی بڑا کام کر رہی ہیں. تو آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک, پروگرام کا نام ہے اپنا ریڈیو کا مہمان, اور مزید اچھی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان یا دنیا بھر میں کیا کیا کام ہو رہا ہے. سنتے رہیے اپنا ریڈیو نیو یارک, پروگرام کا نام اپنا ریڈیو کا مہمان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک, پروگرام کا نام ہے اپنا ریڈیو کا مہمان, اور آج ہماری مہمان ہے کشور ناظرین صاحبہ, اور ایجوکیشن سے حوالے سے ان کا تعلق ہے اور ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. اچھا کشور صاحبہ, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ تو بات آپ نے کی تعلیم کے حوالے سے کہ کس طرح بچے کو ہم نے پڑھانا ہے, کس طرح اسے آگے لے کے جانا ہے. ذرا ہم اپنے پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو ہمارے یہاں ایجوکیشن کا سسٹم ہے, ایک نظام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اس ایجوکیشن نظام میں پاکستان کی؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اگرچہ بہت زیادہ کام ہو بھی رہا ہے, لیکن اسٹل مجھے جو سب سے زیادہ چیز تکلیف دیتی ہے وہ ہے ڈسکریمنیٹڈ سسٹم. اچھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اچھی تعلیم بھی فائننس سے مشروط کر دی ہے نا. صحیح. یعنی اگر ہم اس قابل ہیں یا ہماری بچہ جو ہے وہ اتنا اسٹیبل ہے, تو وہ ایک اچھی فینسی اور ویل ڈیزائنڈ سلیبس والی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے, ابھی ایک ایس این سی کا ایک کریکولم بھی ہوا تھا جس کے لیے میں نے ایک پروجیکٹ پہ کام بھی کیا تھا, لیکن کچھ پتہ نہیں اس کی اندرونی کیا معاملات ہوئے تھے کہ وہ بیچ میں رک گیا تھا. یعنی سنگل کریکولم کا نصاب کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو سسٹم فار ایگزامپل اچھے اسکولس, پرائیویٹ اسکولس, اگر نام لینا الاؤڈ ہو یا نہیں ہو مجھے نہیں پتا, نہیں کر تو رہے اس میں کہہ جس سکتے طرح ہیں کی جیسے تو ہمارے یہاں جو موسٹ پاپولر لائک بیکن ہاؤس سسٹم ہے یا سٹی اسکول ہے اور جنریشن ہے, تو وہ ان کی جو نو ڈاؤٹ ان کے ٹیچرز ٹرینڈ ہیں,
اور ان کا سسٹم کافی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی کنٹمپرری ہے اور بچوں پہ بہت زیادہ انڈیویجول اٹینشن ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے, تو وہ سسٹم ساری جگہوں پہ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے. لیکن یہاں پر ایک ایجوکیشن کا جو ادارہ ہے وہ کافی حد تک اس پہ کام کر رہا ہے, اس کا میں ضرور نام مینشن کروں گی, دا سٹیزن فاؤنڈیشن. میرے پاس انڈر گریجویٹس میں بھی کچھ بچے ہیں جو پرائیویٹ یونیورسٹی میں آتے ہیں اور اسکالرشپ پہ آتے ہیں, اور ان کو پورا سپورٹ کرتی ہے TCF, اور وہ بچے ماشاءاللہ سے آج ان بچوں کے ساتھ مل کر بالکل کام کر رہے ہیں جو ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے یا ایک اچھے پرائیویٹ مہنگے اسکول سے آتے ہیں. تو میرا سب سے امپورٹنٹ جو ڈسکریمنیشن والا سسٹم جس سے مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں میرے پاس جب انڈر گریجویٹ بچہ آتا ہے اس وقت میں کسی بھی صورت اس کی بیک پہ جا کے اس کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں کر سکتی ہوں. میں ایکسٹرا تھوڑا سا ٹائم دے سکتی ہوں, لیکن جو اس کی پرسنالٹی میں جو فرق آ چکا ہوتا ہے نا, جو اس کی پرسنالٹی میں جو ایک آپ یہ کہہ دیں کہ پر اعتمادی نہیں ہوتی ہے نا, وہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے. کیونکہ بچے تو سارے ایکول ہوتے ہیں, برابر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے, اور دوسری بات کہ جو اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کو بہت زیادہ ٹاپ پرائرٹی پہ ٹریننگ ملنی چاہیے, ان کو پروٹوکول ملنا چاہیے, ان کو رسپیکٹ ملنی چاہیے. کیونکہ اسکول ٹیچرز دیکھیں یہ بہت ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں. میں مانتی ہوں یونیورسٹی کے ٹیچرز کم محنت کرتے ہیں بنسبت ان کے, کیونکہ وہ تو بیس بنا رہے ہوتے ہیں. ان کو انسینٹیو زیادہ ملنے چاہیے, ان کو رسپیکٹ, آنر, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ایسے اقدام ہونے چاہیے جس سے وہ موٹیویٹ ہو. اچھا مجھے بتائیں کشور, آپ کی ساری بات صحیح ہے, کیا ہم کوئی ایسا کام ہماری گورنمنٹ, ہمارے وہ ادارے جو ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں, کہ تمام ایجوکیشن کا لیول ایک ہونا چاہیے؟ مطلب یہ نہ ہو جیسے آپ نے اسکولس کے نام لیے, یہاں بہت زیادہ اچھی ایجوکیشن ہے, گورنمنٹ کے اندر بہت لو ایجوکیشن ہے. ایسا کیوں ہے؟ مطلب ایک بچہ اگر غریب کا ہے, ایک تو افورڈیبل نہیں ہے, فیس ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ بھی جانتی ہیں کہ ایک منیمم جو فادرز ہیں یا مدرز ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہیں, ان کے ایک بجٹ ہے, اس بجٹ کے اندر ہی اس نے رہ کر سارے کاموں کو کرنا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یا یہ لفظ پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ میں خود صحافی ہوں, لیکن میں کر لیتا ہوں کہیں نہ کہیں, ایک مافیا سا ہے جو ہر چیز کے اوپر قابض ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے اس کیوں کا جواب ہی تو ہم نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں نا. ہم یہی تو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے پاکستان کے ساتھ. آپ یہی بات تو مجھے تکلیف دیتی ہے. دیکھیں میں یا مجھ جیسے ہزاروں ٹیچرز ہیں, میں اکیلی نہیں ہوں, جو مجھ جیسے ہزاروں ٹیچرز ہیں جو اس بات پہ باقاعدہ اداس ہوتے ہیں, یعنی فرق جب محسوس کرتے ہیں. لیکن اس میں اتنی ایک آپ نے جو ورڈ یوز کیا نا وہ کافی مطلب سینسیٹیو ورڈ ہے, لیکن میں پورا اگری کروں گی کہ ایک مافیا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ڈسکریمنیٹڈ اور سیگریگیٹڈ پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے. صحیح بات. یہی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ اب جو اگر میں غریب ہوں تو میرا بچہ اچھا نہیں پڑھ سکتا. یہ کیوں؟ اور بہت معذرت کے ساتھ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے. اب کراچی یونیورسٹی کا آپ حال جا کر دیکھیے. اب صحیح بات ہے, صحیح بات. جو ایک یونیورسٹی تھی, اتنی بڑی یونیورسٹی, جہاں پر پہلے دوسرے ممالک سے یعنی یہ جو ہمارے نائجیرین ہیں وہ بچے پڑھنے آتے تھے, اور آج اس کے معیار کا یہ حال ہے کہ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا. گورنمنٹ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتی. دیکھیں کہیں کہیں سختی بھی ضروری ہے. ایک نظام, ایک گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کی طرح کیوں نہیں ڈسپلنڈ ہو سکتا؟ کیونکہ پرائیویٹ اسکول کی ایک سسٹمیٹک, اس کو پتا ہے میری سیلری کٹ جائے گی اگر میں 3 دن لیٹ آؤں گا یا آؤں گی, یا میں نے ایک ورک شاپ نہیں کروائی, یا میں نے بچوں کی کاپیز ٹائم پہ چیک. تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ان ٹیچرز تو سیم ہی ہے نا دونوں, مطلب انسان ہے, ایک ہی مٹیریل سے بنے ہوئے. تو سپرویژن بہت ضروری ہے. ادروائز یہ کیوں ہمیشہ کیوں ہی رہے گا؟ آصف صاحب آپ یقین کریں, ہم بہت سارے ٹیچر جو ہیں وہ اس بات سے بہت پریشان ہیں کہ یہ جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں نا 10 سالوں میں, جی بہت زیادہ
فقدان ہو رہا ہے اچھی تربیت کا، اچھی تعلیم کا، اچھی بنیاد کا. جیسے آپ نے بات کی، بنیاد جو ہے وہ بن جائے تو آگے آسانی ہوتی ہے. تو دیکھیے یہ بالکل بہت آپ نے صحیح بہت کہا کشور صاحبہ. جی دیکھیے میں ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے بھی یقیناً جی کسی گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھا ہوگا، پھر پرائیویٹ اسکول سے پڑھا ہوگا. میں نے پرائیویٹ سے ہی پڑھا، میں نے گورنمنٹ سے ہی پڑھا، میں نے ٹرسٹ یونیورسٹی بھی گیا، اس کے علاوہ میں نے کالج بھی کیا. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی